لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک یہ سوال جس سوال کا موضوع ہے اقامت میں کب کھڑا ہونا سنت ہے۔ سوال کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کیا فرماتے علماء کرام اس بارے میں کہ اقامت میں کب کھڑا ہونا چاہیے؟ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کو سنت کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز کچھ لوگ کھڑے ہو کر اقامت سنتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب توجہ سے سنیے۔ احناف کے نزدیک اس بارے میں حکم یہ ہے کہ امام و مقتدی جب مسجد میں موجود ہوں تو اس صورت میں امام و مقتدی سب حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں، اور حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت مستحبہ اور اسے صرف سنت ہی کہہ لیا جائے تو بھی کچھ حرج نہیں، اور یوں بھی ٹھیک ہے کہ حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا شروع کریں اور حی علی الفلاح پر مکمل کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ حاشیہ شلبی علی التبیین میں ہے کہ وجیز میں ہے، سنت یہ ہے کہ امام اور قوم اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔ اسی بات کے مثل المبتغی میں ہے، حاشیہ شبلی علی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق جلد 1 صفحہ 283۔ تو یہ اس حاشیے میں بھی یہ لکھا ہے کہ سنت یہ ہے کہ امام اور قوم یعنی مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔ کتاب ما لا بد منہ میں ہے کہ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آذان و اقامت کہی جائے اور اقامت کہنے والے کے حی علی الصلاح کے ساتھ امام کھڑا ہو اور مقتدی بھی۔ ما لا بد منہ جو فارسی میں ہے اس کے صفحہ 28 میں یہ بات منقول ہے۔ عمدۃ المحققین حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ نعیمی بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اقامت شروع کرنے سے پہلے مقتدی مسجد میں حاضر ہوں اور امام بھی اپنے مصلی پر یا اس کے قریب موجود ہو اور اقامت کہنے والا شخص خود امام نہ ہو تو اس صورت میں سب کو حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے، یہی مسنون و مستحب ہے۔ اس صورت میں ابتدائی اقامت سے کھڑے ہونے کو حنفی مسلک میں ہمارے فقہاء کرام نے مکروہ تحریر فرمایا ہے۔ شروع میں ہی کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ حبیب الفتاویٰ صفحہ نمبر 134۔ اس حالت میں کھڑے کھڑے اقامت سننا مکروہ ہے۔ رد المحتار میں ہے کہ کھڑے ہو کر انتظار نماز نہ کرے کہ مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو کھڑا ہو۔ رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88۔ بخاری شریف کی حدیث پاک اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، یہ حدیث پاک ہے کہ اس حدیث پاک کے تحت عمدۃ القاری شرح بخاری میں صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا۔ یہ حضرت انس جو سرکار علیہ السلام کا خادم ہے، 10 سال تک جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت انجام دی، رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ رہے، اتنے بڑے صحابی ہیں، اور یہ صحابی کا عمل یہ تھا کہ یہ نماز میں اس وقت کھڑے ہوتے اقامت کے وقت جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا۔ مزید اسی صفحہ پر ہے کہ یعنی مصنف میں ہے کہ ہشام بن عروہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو مکروہ جانتے تھے۔ یہ باتیں عمدۃ القاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215 میں لکھی ہیں۔ علامہ ابو بکر بن مسعود کاسانی قدس سرہ النورانی بدائع الصنائع میں فرماتے ہیں یعنی خلاصہ کلام یہ کہ امام قوم کے ساتھ مسجد میں ہو تو سب کو اس وقت کھڑا ہونا مستحب ہے جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔ بدائع الصنائع جلد 1 صفحہ نمبر 467۔ یوں ہی تبیین الحقائق میں ہے کہ والقیام حین قیل حی علی الفلاح لأنہ امر به ویستحب المسارع الیہ۔ یہ تبیین الحقائق جلد 1 283، یعنی اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جب کہ حی علی الفلاح کہیں، اس لیے کہ اب اس کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کے یہ اقامت کہنے والا تو کہہ رہا ہے نا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو جب وہ پکار رہے ہیں تو اس وقت حاضر ہونا چاہیے، اس وقت کھڑے ہونے چاہیے کہ ان کی پکار کا جواب بھی ہو جائے، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے مطابق سارے نمازی جمع بھی ہو جائیں، کھڑے بھی ہو جائیں، تو ان کی بات کا بھی معاملہ رہ جائے، اس لیے حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کے وقت ہی کھڑا ہونا مستحب اور بہتر ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے،
بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب مکبر یعنی تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے ہے۔ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی۔ یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ بار شریعت حصہ 1 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 471۔ خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کے بارے میں 14 کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ غور کیجئے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کے بارے میں 14 کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ چنانچہ در مختار کی عبارت والقیام لامام والمؤتم حین قیل حی علی الفلاح کے تحت فتویٰ شامی میں ہے کہ قضا فی الکنز، نور الازا والاصلاح والظہیریہ والبدائع وغیرہ واللدی فی الدرر، یعنی اس طریقے سے الحمدللہ علامہ شامی نے 14 کتابوں کا نام لکھا ہے جس میں یہ بات لکھی ہے کہ حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ یعنی اسی طرح کنز میں نور الازا، اصلاح، ظہیریہ، بدائع، در کے متن اور شرح میں ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہو۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو عیون المذاہب، فیض، وقایا، نقایا، حاوی، مختار کی طرف منسوب فرمایا۔ میں کہتا ہوں اس پر 13 ملتقی کے متن میں اعتماد کیا ہے اور پہلے کو کیل کے ساتھ نقل کیا ہے، لیکن علامہ ابن کمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے قول ہی کی تصحیح نقل کی ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے اور ذخیرہ میں ہے، فرمایا امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے، یہی ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک حکم ہے۔ رد المحتار جلد 2 صفحہ 216۔ تو 14 کتابوں کے حوالے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہونے چاہیے۔ 14 کتابیں تو علامہ شامی نے ذکر فرمائی، اس کے علاوہ بھی تنویر الابصار، در مختار، عمدۃ القاری اور خود رد المحتار، تو یہ کل 18 کتابیں ہو گئیں۔ 18 کتابیں حکم شرعی ماننے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے ایک ہی کتاب کافی ہے۔ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس ماننے کا ذہن رہتا ہے، حق قبول کرنے کا ذہن رہتا ہے، تو ان کے لیے تو ایک ہی کتاب کافی ہے۔ اور نہ ماننے والے کے لیے اگر پورا ذخیرہ بھی نکال کر کے رکھ دیا جائے، نقل کر دیا جائے، تو بھی ناکافی ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ تنویر المصباح کے نام سے تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ نے 50 کتابوں کے حوالے سے اس مسئلے میں احناف کے موقف کو واضح کیا ہے۔ تفصیل کے لیے اسے ملاحظہ فرمائے۔ اللہ تعالی حکم شرعی پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔